الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین جانے جنان و رونق گلزار آ گئے آج آمنہ کے گھر شہ ابرار آ گئے ظاہر ہوا جو جلوائے صورت جناب کا قدسی بھی لینے صدقہ رخسار آ گئے یہ رسم عاشقی ہے ادا اس کو کیجئے دیدہ و دل بچھائیے دلدار آ گئے دامن پسارو مانگ لو جو مانگنا ہے آج اللہ کے خزانوں کے مختار آ گئے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو ان بابرکت گھڑیوں میں مسجد حاضر ہو کر حضور پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائی ہے بس دعا ہے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اسی طرح حضور کے درود پڑھنے والوں میں ہی ہمارا شمار کرتا رہے اور حضور کے دیوانوں میں ہمارا نام لکھ دیا جائے کہ یہ وہ دیوانے ہیں جو عام بندے تو فجر کے وقت اٹھتے ہیں لیکن یہ دیوانے فجر سے پہلے ہی محبوب کی بارگاہ میں حاضری لگوا لیتے ہیں میں آپ کے سامنے تقریباً اس محفل میں 6 سال سے گفتگو کر رہا ہوں پہلی دفعہ جب میں نے گفتگو کی تھی تو اس میں میں نے کہا تھا 6 سال پہلے کہ 1494 سال ہو گئے حضور کو دنیا میں تشریف لائے اور تقریباً 1500 سال ہونے والے ہیں لیکن الحمدللہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے 1500 سال حضور کو تشریف لائے ہوئے ہو چکے ہیں یہ 1500واں حضور کا میلاد ہے میں نے سوچا کہ اس دفعہ میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں میں نے آپ احباب کے سامنے حضور کے 100 معجزات بیان کیے تھے اس موقع پر اس کے بعد پھر حضور کے 100 القابات اور نام مبارک بیان کیے پھر اعلیٰ حضرت کے سلام کے 100 اشعار آپ کو سنائے پھر پچھلی دفعہ حضرت حفیظ جلندری کے تقریباً 100 اشعار آمد کے حوالے سے سنائے تھے اس دفعہ جب میں غریب فکر کرنے لگا کہ کیا آپ کو سنایا جائے حاضری کیا لگوائی جائے تو ایک جملہ میرے ذہن میں آیا اور کافی غور و فکر کرنے کے بعد وہ جملہ ہی دل میں جمع رہا کوئی اور بات آ نہیں تھی رہی اس سے بڑھ کے اور حضور کی آمد کے حوالے سے کیا میں بیان کروں آج اس ہستی کی آمد ہے کائنات میں اللہ سب سے زیادہ جن سے پیار کرتا ہے وہ آقا کریم تشریف لا رہے ہیں اس سے بڑی بات میرے پاس کوئی تھی نہیں میں نے بڑا سوچا کیا بیان کروں لیکن اس سے بڑا جملہ میرے ذہن میں آیا ہی نہیں کہ اللہ کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی سے محبت کرتا ہے وہ میرے آقا کریم ہیں اور آج حضور کی آمد کا دن ہے آئیں سنیں اللہ میرے محبوب سے کیسی محبت کرتا ہے آپ سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہاں کہاں محبوب کی کیسے کیسے شان بیان کرتا ہے کہیں محبوب کی گلیوں کی قسم اٹھائی کہیں محبوب کی عمر کی قسم اٹھائی کہیں چہرہ انور کی قسم اٹھائی کہیں زلفوں کی قسم اٹھائی کہیں رب ہونے کی قسم اٹھائی یا آپ سنتے رہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس کو فرمایا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم قرآن پڑھیں پھر پتہ چلے محبوب کی شان محبوبیت کیا ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں اہل سنت میں رکھا ہے کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور حضور کی شانیں بھی سنتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدہ ایک ہی جانن منکر لوگ کمینے قدر نبیدہ سنی جانن صاف جناد سینے تو
تو اللہ کا شکر ہے ہم حضور کی قرآن پڑھتے ہیں تو حضور کی شان ہی اس میں سے نکالتے ہیں. آئیں دیکھیں اللہ محبوب سے کیسی محبت کرتا ہے. یہ آیت کریمہ آپ نے سنی ہے, میں آیت کریمہ کا ترجمہ سناتا ہوں اور اس کے بعد جو نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سنیں. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل محبوب آپ فرما دیجئے, قل محبوب آپ حضور نے, ویسے اللہ نے حضور کو فرمایا محبوبہ آپ فرما دیو, لیکن میں تو اپنے محبوبہ نو کہنا محبوب تسی بھی فرما دیو, آپ بھی کہہ دیں. اللہ نے کیا فرمایا محبوب. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہی نقطہ ہے, میں نے آپ کو یہی بات آج ایک بات ہی بس بیان کرنی ہے. محبوب آپ ان کو فرما دیں. اے اللہ کیا فرماؤں, حکم ہوا اے رسول آپ انہیں فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت دل میں لاؤ, میری اتباع کرو. پہلے تم کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اب حضور کی محبت اور اتباع دل میں آئی. پہلے تم محبت کے دعوے دار تھے, اب اللہ کہتا ہے بندے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. کسی نے کیا خوب کہا تھا, لکھ روے کوئی کردہ بھاویں منہ تھی اللہ اللہ, جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو پانڈا خالیے. اللہ اللہ میرے نبی دی شان سب تو نرالی ہے, ساڈے عیباں نو چھپاون والی سونے دی کملی کالی ہے. لکھ روے کوئی کردہ بھاویں منہ تھی اللہ اللہ, جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو پانڈا خالی ہے. اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو اللہ ایسی محبت کو قبول کرتا نہیں ہے. یہ آیت کریمہ آپ نے سنی ہے, ترجمہ تفاسیر آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن امام حسن رضا خان بریلوی کی بارگاہ میں فکر میں پہنچا, آپ سے پوچھا حضور یہ بتائیں اللہ نے کل کیوں کہا. اللہ تعالیٰ خود بھی بیان فرما سکتا ہے اے ایمان والو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں نے جو رسول بھیجے ان کی اتباع کرو, یہ بھی کہہ سکتا تھا رب تعالیٰ, لیکن یہ کیوں کہا محبوبہ آپ فرما دیو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. کل کہہ کے کیوں کہا. امام حسن رضا خان بریلوی کہتے ہیں اس لیے کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. بلا تشبیہ و بلا تمثیل بندہ کسی سے محبت کرتا ہو نا تو بندہ بات خود بھی کر سکتا ہے, لیکن کہتا ہے آپ کہہ دیں, یہ بات آپ فرما دیں. بلا تشبیہ و بلا تمثیل رب تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتے ہیں محبوب آپ فرما دیں. کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. یہ کوئی شعر نہیں ہے جس سے ہم نے عقیدہ نکال لیا. امام فخر الدین رازی نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں قرآن مجید میں آیات کو میں نے غور سے دیکھا تو مجھے پتا چلا رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کس انداز میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی تو فرمایا قل هو اللہ احد. قل محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے. قل محبوب آپ فرما دیں. توحید بیان کی تو کہا محبوب آپ فرما دیں. رحمت بیان کی تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب آپ میرے بندوں کو میری رحمت بتا دیں, اے گناہگارو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. توحید بیان کی کہا محبوب آپ فرما دیں. رحمت بیان کی محبوب آپ فرما دیں. فضل بیان کیا تو کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب آپ ان کو بتا دیں جب تمہیں فضل اور رحمت ملے تو خوشیوں کا اظہار کیا کرو. آپ نے اللہ نے توحید بیان کی کہا محبوب آپ فرما دیں. رحمت بیان کی محبوب آپ فرما دیں. فضل پہ حکم بیان کیا محبوب آپ فرما دیں. اللہ نے تقوی کو بیان کیا تو کہا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرتے رہنا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ نے توحید بیان کی تو محبوب کی زبان سے کی, رحمت بیان کی تو محبوب کی زبان سے کی, فضل بیان کیا تو محبوب کی زبان سے کیا, تقوی بیان کیا تو محبوب کی زبان سے کیا.
اب جب باری آئی محبوب کی شان بیان کرنے کی تو رب نے یہ نہیں کہا محبوب آپ ہی اپنی شان بیان کر لیں، آپ ہی لوگوں کو بتا دیں، بلکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل، محبوب آپ فرمائیں۔ اللہ نے جب حضور کی شانیں بیان کرنی تھیں تو اپنی زبان پاک سے بیان فرمائی، اپنی توحید اور تعارف کروایا تو کہا آپ فرما دیں، لیکن جب حضور کا تعارف کروایا تو کہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم ہیں جنہوں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنی رحمت بیان کی تو محبوب کی زبان سے، لیکن جب شان محبوب رحمت محبوب بیان کرنی تھی تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا آپ بیان کر دیں، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنا فضل بیان کیا تو محبوب کی زبان سے بیان کیا، لیکن جب محبوب کے خزانوں کو بیان کرنے کی باری آتی ہے تو رب تعالیٰ یہ نہیں کہتا محبوب آپ خود ہی بیان کر دیں، بلکہ اللہ حضور کی رحمت کو، حضور کے فضل کو اور حضور کی خزانوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کے کیا کہنے ہیں کہ رب اپنی شانیں محبوب کی زبان سے سن رہا ہے اور محبوب کی شانیں اپنی زبان مبارک سے، جس شان سے وہ کلام کرتا ہے، اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس مقام پر کہتے ہیں اے دیوانو، تمہارا رب جس محبوب کی شان بیان کرتا ہے تم بھی اس کے ترانے گاؤ، تم بھی ان کی نعتیں پڑھو۔ آپ کہتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اور حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حی باقی اللہ کی ذات جس محبوب کی ثنا بیان کر رہی ہے، اے دیوانوں تم بھی مرتے دم تک اس محبوب کے نعرے لگاؤ، تم بھی مرتے دم تک ان کا میلاد مناؤ، تم بھی مرتے دم تک اس محبوب کی نعتیں سجاؤ، نعتیں سناؤ۔ حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے۔ اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی۔ رب تعالیٰ محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کو ہم بیان کر سکتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ اپنے محبوب سے کس طرح محبت فرماتا ہے۔ ایک دن میرے آقا کریم نماز پڑھا رہے تھے، غزوے سے فارغ ہوئے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ، نماز کے بعد حضور آج آپ نماز میں مسکرا رہے تھے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم جنگ لڑ رہے تھے، جنگ میں حضرت جبریل امین آئے اور فرشتوں کی فوج لے کر آئے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ جنگ ختم ہو گئی، جبریل آسمانوں پہ جانے لگے، ہم نماز پڑھنے لگے۔ اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیجا تھا، جب واپس گئے ہیں تو حضور نماز پڑھنے لگے ہیں، جبریل واپس چلے گئے ہیں۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی، دروازہ نہیں کھلا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل محبوب کے پاس بھیجا تھا، اجازت لے کے آئے ہو یا بغیر اجازت کے آ گئے ہو؟ حضور فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا تو میں مسکرانے لگا، میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ وہ جو نماز پڑھتے ہوئے پہلے آسمان کو دیکھ لیں، جبریل کو بھی دیکھ لیں، کیا آج دیوانوں کو ان کا محفل سجائے بیٹھے نہیں دیکھ سکتے؟ ہمارا یقین ہے حضور ہماری طرف نظر رحمت کر رہے ہیں، حضور کا فضل، حضور کا کرم ہے تو ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے سال جو تقریر کی تھی اس میں
5 باتیں بیان کی تھیں کہ کسی سے محبت کرنی ہو تو 5 چیزیں اس میں ہونا ضروری ہیں. پہلی چیز حسن ہونا ضروری ہے, وفا ہونا ضروری ہے, اختیار ہونا ضروری ہے, لازوال ہونا ضروری ہے. 5 چیزیں بیان کی تھیں, اور ان 5 چیزوں میں اس صبح والی محفل میں ایک چیز ہی بیان کر سکا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے. آج بھی میں نے آپ کے سامنے 4 چیزیں بیان کرنی تھیں. اللہ حضور سے کیسی محبت کرتا ہے, اللہ کی مخلوقات میں فرشتے حضور سے کیسی محبت کرتے ہیں, جمادات, نباتات, حیوانات یہ حضور سے کیسی محبت کرتے ہیں. لیکن آج صرف وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک ہی نقطہ آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں کہ میرا رب اپنے محبوب سے کیسے محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بس ایک نظر کے طالب بن کے ہم آئے ہیں, تیری ایک نظر کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, ایک نظر رحمت وہ فرما دیں تو ہماری بگڑی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ جس سے محبت کرے, فرشتے جس سے محبت کریں, حیوانات, نباتات, جمادات جس سے محبت کریں, مجھے بتائیں ہمیں بھی اس رسول سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نا. ایسے آپ محبت کرتے ہیں تو آئے بیٹھے ہیں, لیکن میرا سوال ہے محبت ایسی کرنی چاہیے جو میرا نفس مجھے راضی کرے, یا ایسی محبت ہو کہ اس محبت سے حضور ہم پہ راضی ہو جائیں؟ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ حضور ہم پہ راضی ہو جائیں, نہ کہ میرا نفس ہی مجھ پر راضی ہو, خوش ہو. تو ایسی محبت کریں کہ حضور ہمیں دیکھیں, ہماری محبت کو دیکھیں تو خوش ہوں. اور وہ کس طرح ہوگا؟ ہم نماز پڑھیں, حضور پر درود پڑھیں, حضور ہم پر راضی ہوں گے. ویسے یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ نیند کو چھوڑ کر, بندہ صبح اٹھ کر صبح فجر پڑھ رہا ہو, 2 سنتیں پڑھے, حضور پر درود پڑھے, اور حضور اس بندے سے ناراض ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی محبت رسول عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.